سر بھائی بہت اچھا موضوع کا انتخاب آپ نے کیا کہ کوشش سے دعا تک. ہماری ایک بہت بڑا المیہ یہ کہ ہم صرف دعا پر ہی موقوف رہتے ہیں. آپ کو چلیں تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو غزوہ ہے، سب سے پہلی جو جنگ ہے حق اور باطل کے اندر، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور نبی اسلام 313 کو لے کے گئے غزوہ بدر کے اندر. سب سے پہلے آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے 313 کا انتخاب کیا ہے. آپ نے پوری جنگ دے حکمت عملی بنائی کہ علی تم یہاں کھڑے ہوگے، حمزہ تم یہاں کھڑے ہوگے، ابو بکر تم یہاں ہوگے، عمر یہاں ہوگے. پورا آپ نے ایک دن پہلے نقشہ بیان کیا، یعنی کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں جنگی حکمت عملی اس طرح لڑنی ہے. پھر آپ سجدے میں گر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو نزول فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. تو مطلب پہلے کوشش کرنی ہوگی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں تو فرشتے اتریں گے، پہلے آپ کو بدر کا میدان سجانا پڑے گا. بدر کا میدان سجے گا پھر اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمائے گا. من جددا وجدہ، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. آج ہمارا سب سے بڑا موقف یہ غلطی یہ ہوتی ہے، المیہ یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ دعا کریں، طاہر بھائی آپ دعا کریں میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں، آپ مجھے وظیفہ بتائیں. میرے بھائی بچی آئی کہنے لگی میرا پرسوں پیپر ہے، آپ مجھے وظیفہ بتائیں. میں نے کہا 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو. لیکن 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین، تو میں نے بیٹا جو سبق ہے وہ پڑھ لو، وہ کیوں نہیں پڑھنی؟ تو ہماری قوم ہمارے ہاں بچپن میں نے یہ بات سنی تھی. ہمارے یہاں تو ایک بڑا کمال ہے نا، ایک بچہ تھا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ لاہور کو پاکستان کا کیپٹل بنا دے، یا اللہ لاہور کو پاکستان کا کیپٹل بنا دے. پیپر میں لکھ کر آیا ہوں. تو اسے لوگوں نے کہا بھائی تو دعائیں کیوں مانگ رہا ہے، اسلام آباد ہے. کہ نہیں میں پیپر میں یہ لکھ کے آیا ہوں. تو سر بھائی سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ایک ڈائریکشن دی ہے. اب ہم غلط سمت اور غلط ڈائریکشن کی طرف چل رہے ہیں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو دیکھیں، آپ سیدنا علی حیدر کرار کی ذات مقدسہ کو دیکھیں، آپ عبد الرحمن بن عوف کی دیکھیں. عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی رسول ہے، بزنس مین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے کہ یا رسول اللہ وہ ابو رافع یہودی ہے مدینے کے بازار کے اندر، اور ہمیں وہ استحصال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنے ریٹ لگاتا ہے، انکریز کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. آج کے تاجروں کو سوچنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رسول شکایت کر رہے ہیں کہیں وہ ابو رافع کی تھی، یا اس زمانے کا ہر تاجر ابو رافع بنا ہوا ہے. وہ ابو رافع یہودی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے کہتے ہیں آؤ کوئی بات نہیں، محمد اپنا بازار لگاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کالی کملی کو بچھاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب تاجر محمد رسول اللہ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہے. مکے کا مشرک آتا ہے جاتا ہے پہلے ابو رافع یہودی کے بازار میں، وہاں ظلم ہے، جبر ہے، استحصال ہے، سود ہے، جھوٹ ہے. آتا ہے محمد کے بازار میں جہاں محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، مارکیٹ پرائس کو لو کر کر بیچا جا رہا ہے. وہ آتا ہے مشرک ہو کر جاتا ہے محمدی بن کر. یہ کردار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اس پوری امت مسلمہ کو دیا گیا ہے. مدینے میں جھگڑا کس بات کا ہوتا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہوتا ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں، صحابی بھائی توجہ رکھیں، جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ مجھ سے پوچھنے آئے کتنے کا ہے، میں نے کہا 10 کا. آپ کہہ رہے نہیں میں 11 دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی پرائس اتنے ہیں. مدینے میں جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے. یہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ مزاج آقا علیہ السلام نے اس طرح بنا دیا. پھر ہوتا کیا ہے، پھر دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا، دل سے دعا نکلتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا تم کام ایسے کرنا کہ تمہیں کسی سے کہنا نہ پڑے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، بلکہ تم ان کے دل سے نکلو نہیں، تم ان کے دل کے اندر رہتے ہو، وہ تمہیں یاد ہمیشہ رکھتے رہیں. اس قوم کو مزاج بنانا ہوگا. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کا استحصال کریں، آپ ذخیرہ اندوزی رکھیں اور اپنی دکان پہ لکھ دیں ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے. گھر پہ بھی لکھتے ہیں، ھذا من فضل گھر جس طرح سے بنا ہوتا ہے، سب کھول دیں ذرا، وہ گھر جیسے بنا ہوتا ہے یا گاڑی جیسے آئی ہوتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے، اس پہ لکھ کے لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی. اور ایک کوشش اور بھی، آپ اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں نا، گھر بنائیں، دوسروں کو زحمتیں نہ دیں. آپ 3 فٹ آگے نکال کے یہ نہیں سکتا کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے. کیا نہیں کریں؟ جو 3 فٹ یا 4 فٹ جو ہم گھروں سے باہر نکالتے ہیں چبوترے کے نام پر، پوری گلی کو خراب کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، بالکل عامیانہ بات ہے، ہمیں ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے.